واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ دردناک اور عظیم قربانی کا واقعہ ہے جس نے حق و باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ پس منظر، یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ یزید بن معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی۔ امام حسین نے یزید کے کردار اور حکومت کے طریقے کو اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ والوں کے خطوط۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو سینکڑوں خطوط لکھ کر دعوت دی کہ آ کر ان کی رہنمائی کریں۔ امام نے اپنے چچازاد مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے بھیجا۔ مکہ سے روانگی۔ جب کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور حالات بدل گئے، امام حسین اپنے اہل بیت اور بہتر جانصار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا میں قیام 2 محرم 61 ہجری۔ امام کا قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا تو یزیدی فوج کے کمانڈر حرب بن یزید ریاحی نے راستہ روکا۔ چند دن بعد عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ پہنچا۔ ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے امام کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ 9 محرم کی رات، شب عاشور، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، جو جانا چاہے چلا جائے، بیعت سے آزاد کر دیتا ہوں۔ مگر کسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان قربان کریں گے۔ پوری رات عبادت، تلاوت اور دعا میں گزری۔ 10 محرم، یوم عاشور، صبح سے عصر تک جنگ جاری رہی۔ 1 اصحاب کی شہادت۔ امام کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین، حرب بن یزید ریاحی، جو توبہ کر کے امام کے ساتھ ملے تھے، سب نے جان دے دی۔ 2 بنی ہاشم کی قربانی۔ حضرت علی اکبر صدیق، امام کے جواں سال بیٹے، پہلے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم ستارہ سرا، امام حسن کے 13 سالہ بیٹے، نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس علمدار ستارہ، امام کے بھائی، پانی لینے نہر پر گئے۔ دونوں بازو کٹوا دیے مگر مشکیزہ نہ چھوڑی، آخر شہید ہو گئے۔ 3 حضرت علی اصغر، 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس سے حالت دیکھ کر امام انہیں لے کر میدان میں آئے۔ دشمن نے تیر مار کر بچے کو شہید کر دیا۔ 4 امام حسین کی شہادت۔ سب ساتھیوں کی شہادت کے بعد امام تنہا رہ گئے۔ زخموں سے چور حالت میں سجدے میں تھے کہ شمر نے شہید کر دیا۔